ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان اسے میجر گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ کے بعد اس کے اندر اس کے دل میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک شائنس کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ریگریٹ ہوتا ہے اور پین ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جو فیلنگز ہیں دل کی وہ اس گناہ کو میجر سے مائنر بنا دیتی ہیں، بیکاز آف ہز فیئر اینڈ شائنس اینڈ پین اینڈ سورو، یار اب مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مائنر گناہ کرتا ہے ود اوڈیسٹی اینڈ بولڈنس اینڈ لیک آف فیئرلیسنس کی وجہ سے، لیک آف شائنس، لیک آف آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود بولڈنس اینڈ کیئرلیسنس، تو اس کا جو مائنر گناہ ہے وہ میجر بن جاتا ہے۔ اور یہی ایک مین ڈفرینس ہے پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ لوگوں کے بیچ میں۔ جو نان پریکٹسنگ اور پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کے بیچ میں یہ فرق مینلی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے، نہ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، ایوری بڈی سینز، بٹ واٹ از دا مین ڈفرینس اور ون آف دا مین ڈفرینسز بٹوین پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ مسلم اور رائچس اور ان رائچس اور پائس اور امپائس از the feelings during sin and post sin. during sin جو پریکٹسنگ لوگ ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کام جاتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں، ان کے اندر ایک ریگریٹ ہوتا ہے، ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے، because they know there are repercussions to this، میری زندگی ٹائٹ ہو جائے گی، میں رک جاؤں گا، میں نے کس کے خلاف نافرمانی کر لی، وہ رب جو مجھے اتنا دے رہا ہے، ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، تو نے مجھے اتنا نعمتیں دی، میں اقرار کرتا ہوں اور میں نے تجھے کیا دیا، گناہ ہی گناہ، تو اس میں ایک شائنس ہوتی ہے۔ بٹ جو نان پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس کیا ہر کوئی تو کر رہا ہے، کیا سی بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ سو اٹس اے ہارٹ بیسڈ میٹر، اصل چیز یہ ہے، اس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے۔ ناؤ میں آپ سے ان تین فیچرز کو جو مائنر سینس کے بیان کرنے کے بعد میں 5 ایمپلیفائرز آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ جب مائنر سن کوئی انسان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان 5 میں سے کوئی ایک بھی اٹیچ ہو جائے، ملٹیپلائی ہو جائے، تو وہ اس مائنر کو میجر بنا دیتا ہے وہ سن۔ if one of these 5 amplifiers is present with a minor sin، وہ مائنر نہیں رہتا اور میجر بن جاتا ہے۔ یا رب سلمنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ پہلی چیز الاستحقار، بلٹلنگ آف دا سن، اس کو چھوٹا گناہ سمجھنا، ایسے ہی بات کہنا کہ others are doing far worse than what I'm doing، it's just a minor sin، آپ نے تو کہا ہے تو ابھی minor sin ہے، it will not take me to جہنم، اب اللہ رب العالمین مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ you know the person who utters these words، جو یہ بات کہتا ہے، واللہ اس نے نہیں پہچانا اللہ کون ہے جس طرح سے اس کے رب کو پہچاننے کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی محبت اللہ رب العالمین سے جس طرح محبت کرنے کا حق تھا، اور اس نے رب کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا، نہ شکر کیا جس طرح سے اس کا شکر کرنے کا حق تھا۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کہا کرتے تھے لا تنظر الی صغر الخطیہ، مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصیت، بلکہ یہ دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے، ولیکن انظر الی عظمت من عصی، تم اس کو دیکھو کہ تم نے کس ذات کی بات نہیں مانی، کس ذات کی نافرمانی کی ہے، مت دیکھو گناہ کتنا تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، کیا سائز تھا، کس ذات کا انکار کیا تم نے، کس کی بات کا انکار کیا تم نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا یا عائشہ ایاکی والمحقرات الاعمال، ڈرنا اس بات سے کہ تم مائنر سینس کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو، فإن اللہ من اللہ طالبا، یا اللہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خاص پکڑ ہوتی ہے ان کی، جن گناہ کو انسان مائنر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی پکڑ کرتے ہیں کہ تو نے میرے حکم کو حقیر جانا۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا سب کام کر، بٹ چھوٹا سا کام بے شک بولے، بٹ تو نے اس ریڈ لائٹ ایریا میں نہیں جانا میری جان، تو نے اس دوست سے نہیں ملنا، بس میرے باپ ہونے کی خاطر تجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اور باپ جب بھی دیکھتا ہے کہ اسی گاڑی میں ٹریکر لگا ہوا ہے اور بیٹا وہاں ہمیشہ اس جگہ پہ جاتا ہے یا اس دوست سے ملنے جاتا ہے، تو آل تو چھوٹی سی بات ہے بٹ کتنا دکھ ہوتا ہے باپ کو۔
یہ مت دیکھیں کہ گناہ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے، سبحان اللہ، ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک پہاڑ اس کے اوپر اب گرنے لگا ہے، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے کہ جب اس پہ پہاڑ اچانک سے گر جائے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس پہ وہ اچانک سے گر جائے گا۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَيَفْعَلْ هَكَذَا، اور ایک جو فاجر ہے، ایک جو نان پریکٹسنگ مسلم ہے، جو گناہ گار ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی، اینڈ ہی ڈیڈ لائک دس، اس کو پرواہ نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کیسا دیکھتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو کیسا امیجن کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کو کیسا دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ، یعنی تابعین کو کہہ رہے ہیں، ایسے عمل کرتے ہو جو تمہارے آنکھوں میں پوئٹری کی طرح بیوٹیفائڈ ہیں، لیکن ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈیٹریمنٹل موبقات سمجھتے تھے، ڈیٹریمنٹل میٹر سمجھتے تھے کہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ اور یہ انس بن مالک تابعین کو کہہ رہے ہیں۔ جسٹ امیجن انس بن مالک آج آ جائیں اور ہماری کیجولنس اور لیزینس دیکھیں اپنے اعمال کے حوالے سے اور گناہوں کے حوالے سے، تو کیا کہیں گے؟ وہ کیا دیکھیں ہم پہ، اور پھر ہم انس بن مالک کو کیا کہیں گے؟ انس بن مالک از ججمنٹل، لیو اینڈ لیٹ لیو، اپنا دین چھوڑے نہیں، کسی کا چھوڑے نہیں، اب تو بہت ججمنٹل ہیں، لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں تو آتا ہے ان العبد یتکلم بکلمۃ، ایک انسان ایک لفظ، بکلمۃ سینٹینس نہیں، بکلمۃ ایک لفظ بولتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ کتنا دور؟ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے بیچ میں فاصلہ ہے اس کو اتنی لینتھ سے نیچے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو وہ زیادہ بڑا امیجن بھی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز الاستحقار، واللہ کبھی بھی مائنر سینس کو مائنر نہ سمجھیں، یہ اکٹھے ہو کے ہمیں ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور جب الاستحقار کسی مائنر سین کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے کہ یہ شخص اور اس کا تعلق دل سے ہے اور فیلنگ سے ہے کہ تو چھوٹا سا گناہ تھا، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اور میجر سین بنا دیتا ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ایک مائنر سین کو ایمپلیفائی کرتا ہے وہ ہے الاصرار، کنسسٹنسی، بار بار کرنا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں گناہوں کو مائنر سینس کرتے کرتے؟ 3 سال، 5 سال، 10 سال، آنکھوں کو نیچا نہیں کر سکے ابھی تک ہم، پورن دیکھ رہے ہیں، ایڈکشن ٹو ڈرگز، اینگر ایشوز، منہ سے گالی نکال دینا، ناٹ ٹیکنگ حجاب، پرائیویٹ سینز، کتنے ہی سال ہو گئے ہیں ہمیں مائنر سینز کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور ابھی تک اگر ہم کنسسٹنٹ ہیں ان پہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ گناہ نہ دیکھیں بلکہ that insistence amplifies the sin, not sin, rather the insistence upon the sin, it amplifies the sin in front of the eyes of رب العرش المجید فعال لما یرید، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اصرار کرنے سے، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے سے، ہر 2-4 دن بعد، 5 دن بعد، ہفتے بعد وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ، قتل، زنا، چوری، سود، کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ کہ کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، اگر انسان استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ عفو ہے۔ اور اگر صغیرہ گناہ انسان کرے اور اصرار کے ساتھ کرتا رہے، وہ صغیرہ نہیں رہتا، لا صغیرۃ مع الاصرار، وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ سو the third amplifier of sin، پہلا کیا تھا؟ الاستحقار، چھوٹا جاننا گناہوں کو، دوسرا تھا الاصرار، کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، اور تیسرا کیا ہے؟ الجہار، المجاہرۃ بالمعصیہ، اپنے گناہوں کو پبلسائز کرنا، اپنے گناہوں کو بتا دینا کہ لالے کی جان تیرے بھائی نے یہ کیا ہے کل رات کو، میں نے تو وہ بچی پھنسائی ہے، میں کل رات ڈرگس کر رہا تھا، میں کل رات ذرا نشے میں تھا، میں نے یہ والا کام بھی کیا، دبئی گئے تھے پارٹی کے لیے، یہ کام کیا ہے۔
سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتے اس بات کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو اقرار کیا جائے، اپنے گناہوں کو پبلسائز کیا جائے، ایکسیپٹ جس پہ ظلم کیا گیا ہو تو وہ آ کے بتا سکتے ہیں مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے اور انصاف لینے کے لیے. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ گناہوں کو پبلسائز کیا جائے. Everyone has skeletons in their closets. You do and I do. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کو چھپائیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، پبلسائز نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافن الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا گا ایکسیپٹ اس کے جو کہ اپنے پبلک کو، اپنے سنس کو پبلک کرتے ہیں. میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا ایکسیپٹ ان لوگوں کے جو پبلسائز کرتے ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے، انسان سے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، انسان سے گناہ ہوتا ہے رات کو اور اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. nobody knows it. بٹ اگلے دن وہ آتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپنے سن کو پبلسائز کر دیتا ہے اور ایکسپوز کر دیتا ہے. تو پھر لوگ گواہ بن جاتے ہیں. منور فضا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، روشن ہے منور فضا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، کعبے سے عیا نور ہوا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، کعبے سے عیا نور ہوا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، روشن ہے منور ہے فضا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، کعبے سے عیا نور ہوا تیرا رجب ہے، ہاں تیرا رجب ہے، مولا کی ولادت کی گھڑی آئی ہے یارو، ہاں آئی ہے یارو،